حضرات انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے کہ انبیاء کی زندگی کا ہر پہلو میں ہمارے کئی مسائل اور کئی جگہ پہ ہماری رہبری کرتے ہیں۔ کیسے ان حضرات کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت اترتی تھی، اللہ نے ان کے مقابلے میں جو غلط منصوبے بناتے تھے دشمن، اللہ نے ان منصوبوں کو کیسے ناکام کیا۔ ان واقعات میں اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں انسانیت کے سامنے کھول کھول کر بیان کی کہ جو مقابلے میں آئے وہ کس طرح ذلیل اور رسوا ہوئے، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، اور انجام کے اعتبار سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی تدابیر وہ کس طرح کامیاب ہوئی۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے نبیوں کے واقعات میں ذکر کی۔ تو اللہ کے بہت بڑے نبی، جلیل القدر نبی، انتہائی مقرب نبی جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں موحد اعظم کا لقب ملا، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا، اللہ کا دوست۔ تو یہ مقدر اور یہ منصب جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس لیے آپ کو جد الانبیاء کا لقب بھی آپ ہی کا ہے۔ کسی جگہ اختصار کے ساتھ بیان کیا قرآن میں، اور کئی جگہ پہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شان کے لائق عزت اور عظمت سے نوازا، یعنی رشد و ہدایت سے نوازا ہے۔ آپ واحد اعظم اور شرک کے خلاف دنیا میں آپ نے وہ مثبت پیغام پہنچایا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک مثال بنا، رہتی دنیا تک توحید کا وہ علم بلند کر گئے کہ وہ قیامت کی صبح تک جو بھی موحد بنے وہ سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے وہ قوم شرک میں اس قدر غرق تھی کہ کبھی ستاروں سے امید لگاتے تھے تو کبھی بتوں سے امیدیں باندھتے تھے، کبھی ان کا سر بتوں کے آگے جھکتا تھا تو کبھی ان کا سر ستاروں کے آگے جھکتا تھا، کبھی آگ کو سجدہ ہو رہا ہے اور کبھی لوہے کی مورتی کو سجدہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف